مبسملا و حامدا و مسلیا و مسلمہ۔ برادران اہل سنت، آج 19 سپٹمبر 2024 کو ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں نے یہ کتاب کا اسکین پیج بھیجا ہے۔ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، اور کل بھی میں نے بھیجا تھا، اس پر 11 منٹ 45 سیکنڈ کا آڈیو بھی ڈالا تھا۔ امید قوی ہے کہ آپ نے اسے سماعت کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، میلاد کے منکرین میں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں ہیں، اور جب یہ میلادیوں سے دلیل مانگتے ہیں تو میلاد میں ہونے والے ہر کام پر قرآن سے، صحیح حدیث سے اور عمل صحابہ سے دلیل مانگتے ہیں۔ تو کل میں نے دیوبندی جماعت کے مشہور و معروف مناظر مولوی امین صفدر اکاڑوی کی کتاب کا اسکین پیج بھیجا تھا، کہ جس میں اس نے کہا کہ مدعی سے دلیل خاص کا مطالبہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت ہے، کہ خاص قرآن ہی سے دکھاؤ، خاص حدیث اور حدیث کی فلاں کتاب سے اور فلاں صحابی سے دکھاؤ۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی سنت ہے، اور اصل میں یہ فرار ہے، بھاگنے کا طریقہ ہے۔ تو خیر، کل دیوبندیوں کو جواب دیا میں نے۔ اب بچے اہل حدیث، یہ ماڈرن گروپ جو ملکہ وکٹوریہ کے دور میں پیدا ہوا اور قرآن عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، بلکہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، ہے نا، کہ صرف اللہ اور رسول کے فرمان پہ ہم عمل کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ جو محمدی لکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ مولوی محمد جونا گڑی جو ان کا بہت بڑا عالم تھا، اسی کی نسبت سے لوگ محمدی لکھتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ سے محمدی نہیں ہے، محمد جونا گڑی سے محمدی ہے۔ تو اس نے بھی اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا کہ ہم نبی کی بھی بات نہیں مانیں گے جب تک وہ وحی الہی کے بنا پر نہ کہیں۔ اگر ان کی اپنی ذاتی رائے ہو تو ہم نہیں مانیں گے، اور صحابہ کرام کی بات کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اور پھر یہ ہم سے صحابہ کی دلیل پوچھتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے یہ کیا کیا، صحابہ نے یہ کیا کیا۔ تو ہم ان دونوں سے کہتے ہیں کہ بھائی، جو چیز شریعت میں منع نہ ہو اسے اپنی طرف سے منع کرنا، یہ شریعت گڑھنا ہے، یہ شریعت میں زیادتی ہے، اس کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ ہماری یہ دلیل جو ہے علماء اہل سنت نے سے آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ بھئی میلاد جب شریعت میں منع نہیں ہے تو آپ کس بنا پہ منع کرتے ہیں؟ تب یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم کو تو قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، صحابہ کے عمل سے دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں مت کرو کہ شریعت میں منع نہیں ہے تو گویا جائز ہے۔ آج میں نے یہ جو کتاب اوپر بھیجی ہے، اس کتاب کا نام ہے فتاوی ثنائیہ۔ اس کا مصنف ہے، جس میں لکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری۔ اس کو ترتیب دیا ہے مولانا محمد داؤد صاحب راز نے، اور یہ چھپی ہے ادارہ ترجمان السنہ لاہور سے، پاکستان سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 776 پہ لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ مسجد میں محراب بنانا کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجدیں ہوتی تھی وہ منڈی ہوتی تھی، اس میں نہ مینار ہوتے تھے نہ محراب ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں یہ میناریں وغیرہ لگانے کا کام اور پھر مسجد میں محراب بنانے کا کام یہ بعد میں ہوا۔ تو اس کے جواب میں یہ صاحب جب پوچھا گیا کہ مساجد میں محراب بنانے کی کیا دلیل ہے، تو دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، بے شک محراب بنانا مسجدوں میں جائز ہے، اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں۔ نہ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، نہ انہوں نے حدیث پیش کی، نہ صحابہ کا عمل پیش کیا، صرف اور صرف اتنا کہا کہ بے شک محراب بنانا مسجدوں میں جائز ہے، اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بے شک میلاد جائز ہے، اس کے عدم جواز یعنی منع ہونے پر، ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں، تو واویلا کیوں کھڑا کرتے ہو؟ دوسری بات، تم کہتے ہو کہ حدیث قرآن کافی ہے، حدیث قرآن کافی ہے، تو تمہارے ان گھامڑ مولویوں نے یہ ٹرک بھر بھر کے کتابیں کیوں لکھی؟ فتاوی ثنائیہ، فتاوی ستاریہ، فتاوی جماعت اہل حدیث، یہ بے شمار جو کتابیں تمہارے علماء نے لکھی ہے فتاووں کی، یہ کیوں لکھی ہیں جب حدیث و قرآن کافی ہے؟ تو جب تمہارے علماء فقہ کی کتابیں لکھ سکتے ہیں، فتاووں کی کتاب لکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ عہد رسالت سے قریب کے مجتہدین جنہوں نے فقہی مذاہب کو مدون کیا اور فتاووں کی کتاب لکھی، ان کی کتابوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟
یہ دوسرا سوال جو جماعت غیر مقلدین کے اوپر میرا ایک عرصہ دراز سے قرض ہے، جس کا جواب ان کے مولوی آج تک ہمیں نہیں دیتے۔ یعنی تم کرو قیاس تو جائز ہے، صحیح ہے، اور وہ مجتہدین جن میں صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جو مجتہد مطلق تھے، ان کی قیاس اور رائے کو یہ لوگ ٹھکرا دیتے یہ کہہ کر کہ حدیث و قرآن کافی ہے۔ جب حدیث و قرآن کافی ہے تو یہ نزول الابرار، یہ فتاوی ستاریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی جماعت اہل حدیث، یہ بے شمار کتابیں تمہارے علماء نے فتاووں کی کیوں لکھی؟ اور یہاں دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ جب پوچھا گیا کہ مسجدوں میں محراب بنانے کی دلیل کیا ہے، تو جواب صرف اتنا دیا، ہمارے نزدیک بھی مسجدوں میں محراب بنانا جائز ہے، مگر یہ تو اہل الحدیث ہے نا، تو ان کا کام تھا کہ یہاں پر قرآن کی آیت لکھتے اور حدیث لکھتے کہ اس حدیث کے روح سے یہ جائز ہے، صرف اتنا لکھا کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں۔ تو غیر مقلد گھامڑوں، یہ اصول جو تمہارے عالم نے لکھا ہے یہ ایک شرعی ضابطہ ہے، اور اسی ضابطے کے تحت حالانکہ میلاد کے سنت ہونے پر ہمارے پاس قرآنی دلیلیں بھی ہے، حدیث کی دلیلیں بھی ہے، عمل صحابہ بھی ہے، جب تمہارا کوئی مولوی ہمارے سامنے بحیثیت مناظر بیٹھے گا تب ہم اس کو دلیل پیش کریں گے، لیکن ایک عام سا اصول جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ جان چھڑا رہے ہیں، یہ کہہ کر جان چھڑا رہے ہیں کہ منع کی کوئی دلیل نہیں اس لیے جائز ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ خود تمہارے عالم نے فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 476 پہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں محراب بنانا جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امید قوی ہے کہ یہ گھامڑ جو غیر مقلدین مسجدوں کا ماحول خراب کرتے ہیں، مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں، اور یہ اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کر انتشار کا سبب بن رہے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوں گی۔ میں احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس چینل سے زیادہ جڑیں اور لوگوں کو جوڑیں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہاں سے جو تمام فرقہ باطلہ کا رد انہی کی کتابوں کو دکھا کر کیا جائے گا، قرآنی دلائل سے، احادیث کے دلائل سے، عمل صحابہ سے، اجماع امت سے، تو اسے آپ پڑھیں، سنیں، اور خود بھی اپنے اندر مناظرانہ صلاحیت پیدا کریں۔ اور جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کسی سے بحث کریں تو بحث کرتے وقت اصول اور آداب کو ملحوظ رکھیں کہ اس سے جب مجھے بات کرنی ہے، مثلا قادیانی ہے تو کس طرح، دیوبندی ہے تو کس طرح بات کرنی ہے، اہل حدیث ہے تو اس سے مجھے کس طرح بات کرنی ہے۔ اس چینل سے آپ سیکھیں۔ یہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے جو چینل بنایا گیا ہے یہ سنیوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کے اندر مناظرانہ صلاحیت پیدا ہو، اور آپ جب مناظرہ کریں، بات چیت کریں تو اصول کی روشنی میں بات کریں، اور ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے سامنے دلائل کے میدان میں ٹھہر سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے علماء نے کتابی صورت میں ہمیں ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں کوئی رک ہی نہیں سکتا ہے۔ بس آپ اتنا کریں کہ اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس چینل سے جوڑنے کی صورت بتائی ہے کہ سنی بھائیوں کی اجازت سے ان کا موبائل لیں اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں جائیں، اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی جانب سرچ کا بٹن ہے، سنی لکھیں، نیچے سنی جمعیت الاحناف لکھا آئے گا، اس پر کلک کریں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور چینل کے انفو میں جا کر فارورڈ لکھا ہوگا، وہاں سے آپ چینل کی لنک تمام دوست احباب کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہمارے سنی بھائی بھرپور علم حاصل کریں، ان کے عقائد درست ہوں، ان کی عبادتیں درست ہوں، اور فرقہ باطلہ کے بارے میں ان کو جانکاری ہو، ان سے ہمارے اختلافات کن کن مسائل میں ہے، اور ان اختلافات میں ہمارے پاس قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، اجماع سلف سے دلیل کیا کیا ہے، یہ ہر سنی کے پاس ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر سنی بھائی کو اس چینل سے جوڑیں، اور آج جو یہ میں نے آڈیو بھیجی ہے اسے یوٹیوب پہ ہر شخص ڈال سکتا ہے، اور غیر مقلدین کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔